السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم اور آپ عقیدے کی مشہور کتاب کشف الشبہات پڑھ رہے ہیں، اور ابھی اس کی ابتدائیہ اور تمہید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور کل یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب توحید کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں لوگوں کا کیا حال تھا اور لوگ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس نظریے کے تحت عبادت کرتے تھے، اور توحید اور شرک کا معاملہ واضح ہو جائے اور پھر اپنے آپ کو توحید پر پائیں، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوا، اور اللہ کی توفیق سے ہمیں اسے قبول کرنا آسان بنا دیا گیا۔ اس کے آگے لکھتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا بِهَذَا التَّوْحِيدِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں خوب جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت یہ اصول بنایا کہ اس نے جب بھی کوئی نبی بھیجا اس توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، تو اس کے بہت سے دشمن بھی پیدا کر دیے۔ یعنی ہر دور میں لازمی طور پر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو کوئی حق کی دعوت لے کر کے آیا، اور اس دعوت کو لانے والے سب سے پہلے انبیاء ہوتے تھے، تو ضرور ان کے بہت سے دشمن تیار ہوئے جو اس دعوت کی مخالفت کرتے تھے، اس نبی کے مخالف ہوتے تھے، اور اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کے جانی دشمن بن جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہر نبی کا ہم نے دشمن بنا دیا ہے، انسانوں اور جناتوں میں سے شیاطین اور سرکش لوگوں کو۔ یعنی جس طریقے سے جناتوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، ایسے انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہر کوئی جو سرکش ہو، شرپسند ہو، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے، لوگوں کو ورغلانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اسی کو عربی زبان میں شیطان کہتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو یہ آیت کریمہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 112، اور سورہ ناس بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ملتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، دونوں قسم کے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو سرکش فتنہ پرور جنات ہیں تو اس کو بھی شیطان کہیں گے، انسان ہے تو اس کو بھی شیطان کہیں گے۔ اسی لیے ہماری عام زبان میں بھی اگر کوئی انسان، کوئی بچہ بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے تو اس کو شیطان بولتے ہیں۔
تو فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے سرکش اور شیطان لوگوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو دھوکے کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بہت ہی خوشنما اور اچھی معلوم پڑنے والی باتوں کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی، بڑی لاجیکل، بڑی اثر ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں انسانوں اور جناتوں میں سے سرکش اور شیطان قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑی ہی پسندیدہ، اثر ڈالنے والی، خوبصورت معلوم پڑنے والی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک فرق ہے، یہ اہل حق میں اور اہل باطل میں یہ فرق ہے۔ اہل حق کی باتوں میں آپ کو بہت زیادہ مٹھاس، بہت زیادہ دل لگی، بہت زیادہ دلکشی، بہت زیادہ کھچاؤ، بہت زیادہ اثر پیدا کرنے کی ایکٹنگ، کوشش، یہ ساری چیزیں آپ نہیں پائیں گے۔ وہ بالکل سادہ انداز میں کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان جتنے زیادہ شیطانیت پر آ جائے گا، سرکش ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، گمراہی میں ڈوبا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کی باتوں میں اتنی زیادہ لچک، اتنی زیادہ دلکشی، اتنی زیادہ اس کی باتیں منطقی، لاجیکل اور دل پر اثر ڈالنے والی ہوں گی۔ اب اس بات کو سننے کے بعد میں جب آپ اس نظریے کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی باتوں کو آپ سنیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ عملی طور پر پریکٹیکل آپ پائیں گے۔ جتنی زیادہ آدمی گمراہ ہوگا، فتنے میں ہوگا، فتنہ پرور ہوگا، اس کی باتوں میں اتنی زیادہ خوبصورتی، اثر اور لچک ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، انسانوں اور جناتوں میں سے جو شیطان اور سرکش قسم کے لوگ ہیں وہ دھوکے کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو خوبصورت اور اثر ڈالنے والی باتوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل حق کو کبھی دلکشی والی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، خوبصورت معلوم پڑنے والی باتوں کی طرف نہیں پڑنا چاہیے۔ اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ فلاں عالم اور فلاں شخص کی بات کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے، بڑا زوردار ہے۔ ایسے ہی زوردار لوگ اکثر فتنے میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لفظ زخرف جو ہے ایک پوری تقریر ہے اپنے آپ میں۔ اللہ رب العالمین یہ فرمایا کہ فتنہ ڈالتے ہیں یا اپنی باتیں لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ زخرف اصل میں سونے کو کہتے ہیں۔ سونے جیسی چمکدار، خوبصورت معلوم پڑنے والی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں میں بھی، اپنے لوگوں میں بھی اس طرح کی خرافات کی چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں کہ ایسے لوگوں کو سنا جائے، ایسے لوگوں کو پسند کیا جائے جن کی باتیں بڑی لچکدار ہوں، بڑی خوبصورت ہوں، بڑی لچھےدار ہوں، بڑی وضاحت والی باتیں ہوں، بڑی جوشیلی باتیں ہوں۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ساتھ کریمہ سے ان کو سبق لینا، سمجھنا چاہیے۔ فتنے ہمیشہ خوبصورت بن کر کے آتے ہیں، خوبصورت لباس میں آتے ہیں، اسی لیے ان کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھے سیدھے آ جائیں، اپنے اصلی رنگ روغن اور چہرے کے ساتھ آ جائیں تو انسان اس کو اختیار ہی نہیں کرے گا۔ فتنے کو فتنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، وہ دھوکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ظاہری خوبصورتی کو، ظاہری لچک کو، ظاہری دلکشی کو، ظاہری بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر کے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دعوت حق دینے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے جتنے انبیاء، جتنے رسول اور انبیاء کے وارثین، علماء، صلحاء، جتنے متقی داعی جتنے بھی آئے، دین حق کی دعوت دینے والے، اللہ کا وصول یہ رہا ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ دشمن ضرور پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وصول ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اگر ہماری دعوت پر کچھ لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس دعوت کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو یہ خود اپنے آپ میں ہماری دعوت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ انبیاء سے زیادہ بااخلاق، انبیاء سے زیادہ نرم دل، انبیاء سے زیادہ خیرخواہ تو دنیا میں کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حق کی دعوت دی تو ان کی مخالفت کی گئی۔ لہٰذا یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے یہ کہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے، سچ کی دعوت دیں گے، کتاب و سنت کی دعوت دیں گے، تو بہت سے لوگوں کے مفادات پر، ان کے فائدے پر، ان کے عقائد پر، ان کی عقیدت پر چوٹ پڑے گی، تکلیف ان کو ہوگی، ان کے کاروبار بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یقینی بات ہے۔ لہٰذا اس کے لیے حق پرست کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ حق کا راستہ اختیار کریں، حق کی دعوت دیں اور آپ کے راستوں میں کانٹے کے بجائے پھول بچھائے جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کے راستے میں پھول بچھا دیا گیا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ، یہ بات خوب جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا، اس کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی دعوت کے ساتھ اس کی انسانوں اور جناتوں میں سے بہت سے دشمن بھی تیار ہوئے ہیں۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ تمام حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو دشمن تیار کر دیا، لیکن اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کا امتحان ہو، انسان کی آزمائش ہو، اور انسان کے لیے حق اور باطل کو سمجھنا اور اس کے پیروکاروں کو ان کی نشانیوں کے ذریعے سمجھنا آسان ہو جائے۔ امتحان اس طریقے سے کہ حق پرست آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے اور آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے۔ باطل پرست جیسے ہی اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں، وہ چیخنے، چلانے اور منہ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باطل پرست مقابلہ کرتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، جس کو شریعت کی زبان میں صبر کہا گیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آزمائش ہے۔ اس طریقے سے حق اور باطل کے درمیان اس سے پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات کی سیاہی نہ ہو تو دن کے اجالے کی تعریف نہیں ہو پائے گی، سمجھ نہیں سکتا کوئی انسان۔ اگر ظلم نہ ہو تو عدل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام یہ بنایا ہے کہ اس نے دونوں طرح کی چیزوں کو سامنے رکھا ہے تاکہ انسان کو دونوں کا فرق معلوم ہو سکے۔ اسی طریقے سے دونوں قسم کے لوگوں کی پہچان معلوم ہوتی ہے، حق پرست کی پہچان، باطل پرست کی پہچان۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے پہچان معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک عام آدمی کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل تو ہوتے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی پہچان کے کچھ بنیادی اور واضح اصول رکھے ہیں۔ آپ کسی حق پرست کے پاس جائیں، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے کے پاس جائیں، اس کی دعوت دینے والے کے پاس جائیں، اس پر آپ اعتراض کریں، اس سے آپ سوال کریں، کبھی غلط طور طریقے سے پیش آ جائیں، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرے گا، آپ کے سوال کو ٹھنڈے دماغ سے سنے گا، اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ جواب نہیں آ رہا ہے تب بھی وہ آپ پر ناراض نہیں ہوگا، آپ سے موقع لے گا کہ ٹھیک ہے، ابھی ذہن میں جواب نہیں آ رہا، میرے علم میں نہیں ہے، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ باطل پرست کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اسے سوال کریں گے، جیسے اس کے عقیدے پر، اس کے عمل پر آپ کوئی سوال کھڑا کریں گے، کوئی اعتراض کریں گے، فوراً آپ پر کوئی نہ کوئی لیبل لگا دے گا، کوئی نہ کوئی ٹیگ لگا دے گا، آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کو اپنی محفل سے نکال دے گا اور طرح طرح کے الزامات آپ کو لگا دے گا۔ یہ اہل حق اہل باطل میں پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اہل باطل کو بھی رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت سی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اہل ایمان کو نہیں رکھا ہے، اہل باطل کو بھی رکھا ہے، اور ہر حق کے ساتھ باطل کو دشمن کے طور پر لگا دیا ہے۔ وقد یکون بأعداء التوحید علوم کثیرہ، اور کبھی کبھی توحید کے دشمنوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ وہ کتب وحجج،
ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں. یہ بات بھی خوب سمجھنے کی ہے. بعض دفعہ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے، ہمارے پاس دلیل ہے. اس غلط فہمی میں سے نکلنا ہوگا. دنیا کے باطل سے باطل شخص کے پاس جو سرے سے اللہ کو بھی نہیں مانتا، اتنا باطل ہے کہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، سرے سے کوئی کریٹر اور خالق ہی نہیں مانتا ہے، اس کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں. کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی نظریہ دلائل سے خالی نہیں، سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں. تو یہ بات پہلے سے خوب سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ دلیل صرف ہمارے پاس نہیں ہے، دلیل سامنے والے کے پاس بھی ہے. لیکن صرف دلیل ہونے سے کسی کا نظریہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے بھی تو اپنی دلیل رکھی تھی نا. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی فطرت ہے کہ بلندی اس کو حاصل ہو، مٹی کی فطرت ہے اس کو نیچے جائے. تو جس کی فطرت نے بلندی رکھی ہے وہ پستی والے کو سجدہ کیوں کرے؟ بظاہر بہت لاجیکل بات تھی. دو مخلوق ہیں، دونوں کا الگ الگ نیچر ہے. ایک کے نیچر میں اللہ رب العالمین نے اوپر جانا بلندی رکھی ہے، ایک کے نیچر میں پستی رکھی ہے. تو اگر سجدہ کرنا ہی ہو تو پستی والا بلند والے کو سجدہ کرے گا نا، بلند والا پستی والے کو سجدہ کیوں کرے؟ لاجیکل بات تھی اس کی، عقل میں دلیل تو تھی اس کے پاس نا. تو صرف دلیل کا ہونا کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ جو توحید کے دشمن ہیں، جو شرک کے قائل ہیں، جو بدعات کے رسیاں ہیں، جو گمراہی میں فطروں میں مبتلا ہیں، وہ بھی دلیلوں سے خالی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی بات کے صحیح ہونے کے لیے صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے، دو چیزیں اور بھی چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ دلیل اپنے آپ میں صحیح ہو. مثلا کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دے، کیا وہ غلط آیت دلیل بن سکتی ہے؟ وہ خود اپنے آپ میں قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، وہ خود غلط ہے، دلیل نہیں بن سکتی ہے. کوئی آدمی موضوع من گھڑت حدیث بیان کرے دلیل کے طور پر، تو کیا اس کی وہ دلیل حجت بن سکتی ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دلیل اپنے آپ میں درست ہو، صحیح ہو. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے تو صحیح طریقے سے پیش کرے، تبدیل کر کے پیش نہ کرے. جو قرآن میں لکھا ویسا ہی پیش کرے. حدیث اگر پیش کر رہا ہے تو صحیح روایت ہو، اس لیے کہ روایات بھی سب صحیح نہیں ہیں، اسی میں ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، مرسل بھی ہے، موقوف بھی ہے، مقطوع بھی ہے. 50 سے زیادہ ضعیف کی قسمیں ہیں، 50 سے زیادہ ضعیف کی قسمیں ہیں، اور صحیح احادیث سے زیادہ ضعیف اور موضوع حدیث موجود ہیں. اللہ رب العالمین رحم فرمائے محدثین کرام پر، اگر ان کی کوششیں بے پناہ قربانیاں نہ ہوتی تو آج صحیح اور ضعیف اور موضوع روایات کی پرکھ ہمارے لیے ناممکن ہو جاتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے. اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو اس بات کو دیکھیں کہ دلیل صحیح ہے یا نہیں ہے. قرآن کی کون سی آیت آپ پیش کر رہے ہیں، چیک کیجیے اس کو، کہاں لکھی ہوئی واقعی ہے یا نہیں. ورنہ بعض دفعہ تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے بعض اسکالرس کے بارے میں، وہ سیدھا قرآن کی کوئی آیت بتا دیتے ہیں، آیت نمبر فلاں اور سورہ نمبر فلاں. اب چونکہ ان کو عربی تو آتی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے سینٹنس بنا دیا اور مرعوب کرنے کے لیے آیت نمبر فلاں سورۃ نمبر فلاں بتا دیا. اب آدمی چیک تو کرتا نہیں ہے، وہ تو بغیر چیک کیے ہوئے سمجھ لیتا ہاں بھائی قرآن میں ایسا ہی آیا ہوگا، صحیح بخاری میں ایسا آیا ہوگا. اب صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کون بات کسی معلوم. مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف ابو یعلا، آپ کسی ایسے کتاب کو اسے نام دے دے، اس سے نام ہی نہیں سنا ہم نے کبھی. تو سامنے والے کو دیکھتے بھائی تو ٹوپی لگائی ہوئی ہے، داڑھی والا ہے اور وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، تو اتنی فاش غلطی تو کوئی نہیں کرے گا نا. ایسے سوچتے ہیں نا، اتنی فاش غلطی سوشل میڈیا پہ تقریر اپلوڈ کروا رہا ہے تو اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرے گا. نمبر بتا رہا ہے، چیپٹر بتا رہا ہے تو اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرے گا. حالانکہ حقیقت کیا ہے، سرے سے وہ آیت قرآن میں ہوتی نہیں، اس معنی کی آیت قرآن میں ہوتی نہیں. وہ روایت صحیح بخاری کیا کسی بھی حدیث میں نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ خوب صحیح سے سمجھنا چاہیے، پہلی بات کیا ہے، وہ دلیل صحیح ہو. اگر قرآن سے ریفرنس دے رہا ہے تو واقعی
وہ حدیث، وہ آیت کریمہ قرآن میں موجود ہو، اور اگر حدیث سے ریفرنس دے رہا تو حدیث صحیح ہونی چاہیے، ضعیف، موضوع، مرسل، مقطوع وغیرہ نہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جس چیز کی دلیل دے رہا ہے وہ چیز بھی اس سے ثابت ہو رہی ہو، وہ چیز بھی اس سے ثابت ہو رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دلیل کسی اور چیز کی ہے اور ثابت اس سے کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ دلیل بعض دفعہ صحیح ہوتی ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے جس کو کوئی پڑھ رہا ہے، جس کا کوئی ریفرنس دے رہا ہے، آپ دیکھیں وہ آیت آپ کو ملے گی، اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا، لیکن اس آیت کریمہ سے جو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کا نمبر صحیح ہے، عام آدمی حد سے حد اتنا کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اس نے جلدی سے حدیث نمبر ڈال کے چیک کر لیا، ہاں بھائی سامنے والا تو واقعی ریفرنس دے رہا ہے، حدیث نمبر ایسا ہی ہے، ہم نے چیک کیا، اور اس کو کہتا ہے تحقیق کیا ہے، ہمارے یہاں کا بولتا ہے اس کو تحقیق کی ہے ہم نے، اور سمجھتا ہے اسی کا نام تحقیق ہے۔ ابھی اسی کا نام تحقیق ہوگا تو پھر عالم اور غیر عالم میں کیا فرق رہ جاتا؟ سب تو تحقیق کرنے والے بن جاتے۔ تحقیق صرف نمبر چیک کر لینے کا نام نہیں ہے، تو کوئی غیر مسلم بھی چیک کر سکتا ہے، یہ کام تو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے نا۔ صحیح بخاری کے فلاں نمبر میں ہے، اس نے نمبر چیک کیا، اس کا ٹرانسلیشن چیک کر لیا، اس کا نام تحقیق نہیں ہے۔ ابھی تحقیق میں اور بہت سی باریکیاں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس آیت سے یا اس حدیث سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے، جو استنباط کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ واقعی ثابت بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے بھی دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے، بہت سی تفصیلات ہیں، میں بہت شارٹ میں اور آسان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ثابت ہو رہا ہے، اسے جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے الفاظ سے وہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا ہے، اس کے الفاظ سے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شیئر مارکیٹ کا مسئلہ، کمپنیز میں شیئر ڈالنے کا مسئلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں لون لے رکھا ہے تو اس میں شیئر ڈالنا درست نہیں ہے۔ کسی کمپنی نے لون لے رکھا ہے تو اس میں شیئر ڈالنا، اس کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس پر سب لوگ متفق ہیں، تمام مسلک کے لوگ۔ پھر کچھ لوگوں نے چور دروازہ نکال لیا، کہا اگر کمپنی کا لون 33% تک ہے تو اس میں آپ شیئر ڈال سکتے ہیں، 33% تک اگر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کا شیئر آپ خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بیان کر دیا نا، اب دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے کہ بھائی لون لیا ہوا ہے تو اس میں شیئر نہیں خرید سکتے، تو دلیل کیا دی؟ اب دلیل دیکھیے، میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دلیل صحیح ہے مگر اس سے استنباط، وہ مسئلہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے میں بیمار پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ وفات کا وقت قریب آنے لگا تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے پاس بہت سا مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پورا صدقہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا آدھا صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، زیادہ ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آپ آئے 1/3 پر، یعنی 33% پر، 1/3 ہے۔ آپ نے کہا الثلث والثلث کثیر، بس زیادہ سے زیادہ آپ 1/3 مال صدقہ کر سکتے ہیں، اور 1/3 بھی بہت ہے، ہو سکے تو اس سے کم ہی کیجیے۔ دلیل سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا تھا کہ اپنے مال میں سے اگر آپ کو وفات سے پہلے صدقہ کرنا ہے تو آپ 1/3 سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، 33% سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ مال وارثین میں جائے گا، اس سے زیادہ آپ کو اختیار نہیں ہے، اپنی زندگی میں جو چاہتے آپ صدقہ کر دیں۔ اب وفات قریب آ گئی ہے، اب آپ اپنے ورثہ کو محروم کر کے چاہتے ہیں کہ ہم نیکیاں حاصل کر لیں، 1/3 سے زیادہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، زندگی میں آپ کرتے جتنا چاہتے ہیں۔ الثلث والثلث کثیر۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا تھا،
آپ 1/3 صدقہ کر سکتے ہو اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، 1/3 سے کم کرو تو افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ بتایا۔ اگر 1/3 کے اندر ہے تو اس کا مطلب زیادہ نہیں ہے، تو جب زیادہ نہیں ہے تو گنجائش ہے۔ دلیل کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اگر کسی کمپنی نے 1/3 تک لون لے رکھا ہے تو جائز ہے۔ دلیل کہاں سے؟ سعد بن وقاص کی روایت ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی ذرا سا بھی تعلق دونوں میں ہے؟ یہاں شیئر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کسی کمپنی کی بات ہو رہی ہے، لون کی بات ہو رہی ہے، وہاں صدقے کی بات ہو رہی ہے، وصیت کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے بتائیے؟ حالانکہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت، کوئی مسئلہ نہیں، روایت صحیح ہے، اس سے استدلال درست ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب میں اس کی دوسری مثال بھی دوں ذرا، اور اختلافی مسائل کو بیان کر کے تاکہ قریب آ جائیں، آپ سمجھ سکیں۔ قرآن میں سورہ اعراف میں ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، بالکل کوئی دو رائے تو نہیں، ترجمہ بھی بالکل واضح ہے اس کا نا، قرآن جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کلیئر ہے بالکل۔ آیت کا معنی بھی یہی معلوم پڑتا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو کوئی بھی نہ کچھ بولے نہ پڑھے، غور سے سنے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس آیت کریمہ کو فٹ کر رہے ہیں کہاں؟ سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے پر۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں، قرآن کے شارح ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کا ایکسپلین کر دیں۔ اس آیت کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایکسپلین کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی نا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو سامنے نہ رکھتے کوئی قرآن کریم کی ایک آیت لیتا ہے، اس کا ترجمہ نکالتا ہے اور اس کو جہاں چاہتا ہے فٹ کر دیتا ہے۔ اب آیت اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آیت درست ہے، اس کا ترجمہ درست ہے، لیکن اس آیت سے جو معنی نکالا گیا ہے وہ معنی اس وقت درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحیح حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے ٹکرا رہی ہے۔ تو بعض دفعہ دلیل صحیح ہوتی ہے، اس کی استدلال صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے وہ بات ثابت ہو رہی ہو، اس کے الفاظ سے وہ بات نکل رہی ہو، الفاظ سے وہ بات معلوم پڑ رہی ہو جس کا استدلال کیا گیا ہے، جس کے دلیل پکڑا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو معنی اور جو مفہوم ہم آج اس سے نکال رہے ہیں وہ مفہوم صحابہ کی فہم سے ٹکرانے نہ پائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی آیت صحابہ کے سامنے تھی مگر اس سے صحابہ نے وہ مطلب نہیں نکالا، کسی کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئی۔ 1,00,000 سے اوپر صحابہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، کسی کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئی، اور آج کا کوئی شخص اٹھتا ہے قرآن کی کوئی آیت لیتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ترجمے سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہوا دکھ بھی رہا ہے، معلوم پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسئلہ نکالنا غلط ہوگا، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے شارح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو اور آپ اس کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، کسی نے اس کا مطلب نہ سمجھا ہو، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، ائمہ دین نے نہیں سمجھا، آج کا کوئی آدمی اس کے ترجمے سے کوئی ایک الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں سمجھا تھا، حالانکہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کی مثال دیکھیے، ابھی کل ہی میں نے آیت پڑھی تھی اسی حوالے سے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت سے حاصل ہوا ہے، جو بھی نعمت حاصل ہو اس پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل سے وہ چیز حاصل ہوئی، ایسا کہا جائے، فرمایا فبذلک فلیفرحوا، تو اس کی بنیاد پر تم خوش ہو جاؤ۔ اب اس کو آج کے لوگ کہاں فٹ کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی پر، تو قرآن نے کہا نا کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل حاصل ہو جائے تو اس پر خوش ہونا چاہیے، کسی کو انکار نہیں اس معنی سے، کسی کو انکار نہیں سے، اللہ کا کوئی بھی فضل ہم کو حاصل ہو جائے اس پر خوش ہونا چاہیے۔
اس میں کوئی دو رائے ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک الگ دوسرا عمل نکالنا اور اس سے اس عمل کی دلیل پکڑنا یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی. 23 سالہ زندگی آپ کی گزر گئی، خلفائے راشدین کا 30 سال کا پورا عرصہ گزر گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، امامان دین کا، سب کا زمانہ گزر گیا، اور کسی ایک نے بھی اس آیت کا یہ معنی نہیں نکالا اور اس آیت کی روشنی میں یہ کام نہیں کیا. اگر آج کا کوئی بندہ اس آیت کریمہ سے یا اس جیسی کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں سمجھا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ دلیل اپنے آپ میں صحیح ہو، دلیل صحیح ہو اپنے آپ میں، قرآن کی آیت ہو یا کوئی صحیح حدیث ہو. دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے ترجمے سے، اس کے معنی سے کلیئر نکل رہا ہو، واضح ہو رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق کہیں اور ہے اور اس کو پھر کسی دوسری جگہ کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات، وہ جو معنی لیا جا رہا ہے وہ صحابہ کے فہم کے خلاف نہ ہو. اسی کا نام سلفیت ہے. سلفیت کی دعوت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا. دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور سب اپنے مسائل کو قرآن و حدیث ہی سے ثابت کرتے ہیں. فرق کیا ہے ان میں ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت بھی لائیے، پھر حدیث بھی لائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس سے یہی سمجھا تھا صحابہ نے یا آج آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر تمام صحابہ کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئی تو ہم یہ کہیں کہ جو آج آپ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھنا غلط ہے، اگرچہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہ ہو. صاف ترجمے سے معلوم پڑتا پھر بھی کہیں کہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آج ہماری آنکھوں میں نظر آئے، ہم سمجھ لے جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہ سمجھ سکیں، صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نہ سمجھ سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے 3 صدی ہجری کے محدث ہیں امام داؤد رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی پتے کی زوردار بات کہی اس سلسلے میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ صحابہ وضو کرتے وقت صرف ناخن دھلا کرتے تھے تو میں ناخن سے زیادہ کچھ نہیں دھلوں گا. اگر یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام صحابہ کرام جو وضو کرتے تھے تو نہ ہاتھ دھلتے تھے، نہ کلی کرتے تھے، نہ ناک میں پانی ڈالتے تھے، نہ چہرہ، نہ پیر، نہ سر کا مسح، کچھ نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صرف ناخن دھل کے چلے آتے تھے. اگر ایسا آپ کو معلوم ہو جائے تو ہم بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے وضو میں. حالانکہ ایسا کرنا درست ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ صاف قرآن کے خلاف ہے نا، احادیث کے خلاف ہے. صحیح احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو سے متعلق آیت موجود ہے، یہ واضح ہے بالکل. لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری حدیثیں، ساری آیتیں، ان کا معنی، ان کا ترجمہ، ان کا واضح ہونا سب کچھ ایک طرف. اور اگر یقین کے ساتھ روایات، صحیح روایات سے بات ثابت ہو جائے کہ ابو بکر صدیق سے لے کر کے اور حضرت انس تک اور تمام کے تمام صحابہ کرام جو وضو کرتے تھے تو صرف ناخن دھلتے تھے، تو ہم آیت حدیث دونوں کو ایک سائیڈ میں رکھیں گے اور صحابہ کے طریقے کے مطابق وضو کریں گے. کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آیت جو ہم کو دکھ رہی ہے، وہ حدیث جو ہم کو دکھ رہی ہے اور جس سے وہ مسئلہ صاف طریقے سے نکل رہا ہے، وہ صحابہ کو نہ دکھی ہو اور کسی کو نہ دکھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ صرف ناخن دھل رہے تھے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یا تو اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، یا حکم منسوخ ہو گیا ہے. صحابہ کو اس کا علم تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل صاف طریقے سے کوئی آیت ہو، صاف طریقے سے کوئی حدیث ہو اور کوئی صحابی اس پر عمل نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی تلقین و تعلیم نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا صحابہ کا فہم جب تک نہ ہو تب تک قرآن و حدیث سے استدلال درست نہیں ہوتا ہے. تو بات یہ نکلی تھی وقد یکون لأعداء التوحید علوم الکثیر اور کتب الحجج، اور کبھی کبھی توحید کے دشمنوں کے پاس بہت سے دلائل ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ علم بھی ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں. خوبی یہ ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں. سورہ غافر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب ان لوگوں کے پاس رسول دلائل لے کر کے آئے، کفار و مشرکین کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس رسول دلائل لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے، لاجیکل باتیں لے کر کے آئے، دلیل لے کر کے آئے،
فرحوا بما عندهم من العلم، تو ان کے پاس جو علم تھا اس علم کی بنیاد پر وہ اترانے لگے، مخالفت پہ اتر آئے، اس علم کی روشنی میں وہ رد کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو رد کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل باطل کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا، وقت کافی ہو گیا ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ پوری بات ذہن میں آ گئی، سمجھ گئے ساری باتوں کو، تو انشاءاللہ توحید و شرک کا معاملہ بہت واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح بات میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے اتفاق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا